آئے، ہر زمانے میں پیغمبر بھی نبی بھی آئے۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى في مقام آخر: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى في موضع آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جنہیں ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا. معزز علماء کرام، محترم سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 23 صفر 1423 ہجری مطابق 6 مئی سن 2002 عیسوی اس تاریخ کو البصر دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر جو منطقہ قصیم بریدہ کے علاقے میں واقع ہے، اس کے زیر اہتمام یہ جو اجلاس منعقد ہوا ہے، اس میں جس موضوع پر خطاب کا حکم مجھ ناچیز کو کم علم کو دیا گیا ہے وہ موضوع ہے حقیقت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کا حق ادا کرنے اور ان کی حقیقی طور پر تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے. آمین یا رب العالمین. بزم توحید سے تبلیغ کا نامہ آیا، بزم توحید سے تبلیغ کا نامہ آیا، کوئی پہنے ہوئے قرآن کا جامہ آیا. بزم توحید سے تبلیغ کا نامہ آیا، کوئی پہنے ہوئے قرآن کا جامہ آیا، جس نے اسلام کے پیچیدہ مسائل کھولے، جس نے اسلام کے پیچیدہ مطالب کھولے. سر پہ باندھے وہ فضیلت کا عمامہ آیا، سر پہ باندھے وہ فضیلت کا عمامہ آیا، اور چشم و مژگاں سے لکھے اس نے ہزاروں دفتر، چشم و مژگاں سے لکھے اس نے ہزاروں دفتر. جس کے مکتب میں دوات آئی نہ خامہ آیا، جس کے مکتب میں دوات آئی نہ خامہ آیا. اور شور تکبیر سے صحرائے عرب کانپ اٹھا، شور تکبیر سے صحرائے عرب کانپ اٹھا. اس جلالت سے سوئے اہل تہامہ آیا، اور کپ کپی جسم میں دل منزل اجلال خدا، کپ کپی جسم میں دل منزل اجلال خدا. لے کے یوں کوہ ہرا سے کوئی نامہ آیا، لے کے یوں کوہ ہرا سے کوئی نامہ آیا. اور شب ہجرت کی طرح دوش پہ بکھرائے ہوئے، شب ہجرت کی طرح دوش پہ بکھرائے ہوئے، سنبل غالیہ منہ مشک شمامہ آیا. اور گل ہے اگر بدن تو پسینہ گلاب ہے،
گل ہے اگر بدن تو پسینہ گلاب ہے، صلی علی وہ جسم رسالت مآب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سلام الصداقت و امانت کی شان عالی پر، سلام الصدق و امانت کی شان عالی پر، سلام اس خلق و مروت کی بے مثالی پر۔ برادران ملت اسلامیہ، عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، کافی عرصے کی جدائی کے بعد اور کافی عرصے کے وقفے کے بعد آج میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ وقفہ در حقیقت ہمارے اور آپ سبھی کے کرم فرما، محسن اور محترم اخونا الحبیب الفاضل ابو عبداللہ مدیر مکتب توعیت الجالیات البصر کی تکمیل ایمان کی مصروفیتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ حضرات کو یہ جان کر مسرت ہوگی کہ اس مکتب کے یہ فاضل نوجوان جو ہیں، ابو عبداللہ ماہ شوال 1422 ہجری میں انہوں نے تکمیل ایمان کیا ہے، یعنی شادی کے بندھنوں میں یہ بندھے ہیں اور ان کی خانہ آبادی ہوئی ہے، یعنی زندگی کی وہ کمی بھی مکمل ہوئی اور ایمان کی تکمیل بھی، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شادی زواج جو ہے یہ تکمیل ایمان ہے۔ ہم سب مل جل کر کے ان مخلصین عرب دوستوں اور بھائیوں اور نوجوانوں کے لیے دعا کریں، اور بالخصوص مدیر مکتب ابو عبداللہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی شادی کو کامیاب فرمائے اور پاک پروردگار ان کی ازدواجی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر شب قدر اور ہر روز عید بنائے، اور اولاد کی خوشیوں سے ان کا آنگن اس کے خوشبوؤں سے مہکتا اور دمکتا رہے۔ اور یہ قابل مبارکباد نوجوان جو ہماری اور آپ کی خدمت میں اور ہمارے آپ کی خدمت کیا اللہ اور اس کے رسول کی اس دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ان کے حوصلے اور جذبوں کو اللہ تعالیٰ مزید بلند فرمائے، اور مزید ہم سب کو اور ان سب کو اپنے دین کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان چند تمہیدی کلمات اور دعائیہ کلمات کے بعد آئیے اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں نے قرآن کریم کی مختلف سورتوں سے جو چند آیتوں کی کلیاں چن کر کے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، آئیے ذرا ان خوشبوؤں سے عطربیز ہوتے ہیں اور ان کے معنی اور مفہوم قرآن کریم نے جو بیان کیا اس کو آپ کی خدمت میں ہم رکھتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، آپس میں فرقے ٹکڑے گروہ در گروہ نہ بنو۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 144 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور گئے، پس اگر یہ مر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو اے مسلمانوں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ان کے مرنے یا ان کی شہادت پانے کے بعد کیا پھر تم کفر اختیار کر لو گے؟ کیا پھر تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ سنو، اگر کوئی شخص ایسی حرکت کرے گا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا ہے، اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ خود اس کی ذات کو اس کا نقصان پہنچے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تو شکر ادا کرنے والوں کو بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 85 میں ارشاد فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم بعض آیتوں کے اوپر ایمان لاتے ہو اور بعض آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سن لو، جو شخص ایسی حرکت کرے گا کہ قرآن کے بعض حصے پر ایمان لائے گا، بعض اپنے مطلب کے مطابق جو اپنے من پسند ہیں ان کو مانے گا، اور جو ان کے طبیعتوں کے اور ان کے ہوائے نفس کے اور اپنے ان کے خواہشات کے خلاف جو باتیں ہیں ان کا وہ انکار کرے گا، یا ان سے پہلو تہی کرے گا، یا ان سے اغماض کرے گا، چشم پوشی کرے گا، اللہ فرماتا ہے دنیا کی زندگی میں ہم ان کی زندگی ذلیل کر دیں گے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تم میں جو بھی ایسی حرکت کرے گا خزي في الحياة الا خزي في الحياة الدنيا، دنیا میں انہیں ہم ذلیل کر دیں گے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سخت عذاب سے ہم انہیں دوچار کریں گے۔ چوتھی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین یکتبون ما انزل اللہ من الکتاب، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب میں کچھ باتوں کو بیان کرتے ہیں اور کچھ باتوں کو چھپاتے ہیں، کچھ باتوں کو بیان کرتے ہیں اور کچھ باتوں کو چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور کچھ آیتوں کے غلط سلط اپنے مزاج، اپنی طبیعت سے معنی اور مفہوم بیان کر کر کے نذرانے وصول کرتے ہیں، پیسے اینٹتے ہیں، لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالتے ہیں۔ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی پونجی ہے دنیا کی زندگی۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں، انگارے۔ ایک تو یہ کہ انگاروں سے ان کے پیٹ بھرے جائیں گے، دوسرے ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن گفتگو نہیں فرمائے گا۔ اللہ مالک توجہ ہی نہیں کرے گا، رب ذوالجلال کلام ہی نہیں فرمائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ بغیر کسی حساب و کتاب کے جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا، یوں ناراضگی ہے۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی اللہ ان کے گناہوں کو پاک و صاف کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب۔ پانچویں آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ کا یہ احسان ہے مومنوں پر کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، انہی لوگوں میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ اس رسول کا فریضہ کیا ہے؟ اس رسول کا عمل کیا ہے؟ وہ رسول ان کے اوپر اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں کو، آیتوں کو تلاوت فرماتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو دماغوں کو پاک و صاف کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت یعنی قرآن و حدیث کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بھلے وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہیوں میں تھے۔ حضرات گرامی قدر، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی آیتوں کے یہ ترجمے آپ حضرات نے سماعت فرمائے، اور انشاءاللہ میری گفتگو ان تمام آیتوں کی روشنی حضرات کے ساری چیزیں آتی، بہت ساری چیزوں کا بیان اللہ رب کیا ہے، ان آیات کی روشنی میں کچھ آیات آپ کی خدمت میں النبی کی حقیقت کیا ہے اس کی میں سعادت حاصل کر اور جادوگری سے ہٹ کر قلت و نزاکت کو میں آپ پاس کروں گا تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن و دماغ کو میرے حوالے کر دیجئے، تاکہ میں کتاب و سنت کے آب زمزم سے انہیں دھل کر عطر محبت رسول کا غازہ مل کر آپ کے ایمان و عقیدت اور آپ کے ایمان و محبت کو چمکا سکوں، دل و نظر کی دھدلاہٹوں اور اس کی ظلمتوں اور تاریکیوں کو ہدایات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغوں سے جلا سکوں، تاکہ ہم اور آپ اپنے اپنے گھروں کی طرف جب پلٹ کر کے اس مسجد سے رخصت ہوں اور اس مقام پرنور مجلس سے اپنے گھروں کی طرف پلٹیں تو عرش اعظم کا ایک منادی، اللہ کا کوئی فرشتہ آواز دے رہا ہو، ارجعوا الی بیوتکم، اے اس مجلس میں شریک ہونے والے لوگوں پلٹ جاؤ اپنے گھروں کی طرف، جاؤ اللہ نے تم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ میرے عزیزو، ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، اور سنو ایک اور خوشخبری میں سنا دوں، ایسی مجلسیں جہاں منعقد ہوتی ہیں اللہ جو حاضرین ہیں ان کے اوپر رحم تو فرماتا ہی ہے جو اخلاص کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس مجلس میں کچھ ایسے بھی لوگ بیٹھے ہیں جو بغیر کسی بالکل منورنجن کے لیے آئے ہوئے ہیں، یا کسی کا کوئی انتظار کر رہا ہے، یا کوئی یوں ہی بغیر کسی مصلحت کے آگے بیٹھا ہوا ہے، تو نے تو شریک جو مخلصین ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اس کا کیا حال ہوگا جس کی نیت ہی صحیح نہیں ہے اور وہ یوں ہی کسی کے انتظار میں آ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، چونکہ وہ کے اور اس نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے میں نے ان کی وجہ سے، بھلے اس کی نیت درست نہیں ہے، میں نے اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور یہ جمع غفیر جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے، یا جو بھی ہماری آواز سن رہے ہوں، یا ہمارا بھائی جو بھی گزرتا ہوا راستوں سے ہماری آواز سن رہا ہو، اے اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات گرامی قدر، میری ایک مجبوری ہے، اور وہ مجبوری یہ ہے کہ میں ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کا عادی ہوں، لفاظی، مبالغہ آرائی
اس سے میں قطعاً ناپسند کرتا ہوں، اور ویسے لفاظی کر سکتا ہوں میں، اور میں بھی مبالغہ آرائیوں کی زبان سے آپ کے دماغ کو مسحور کر سکتا ہوں، مگر افسوس اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اس حسین موضوع کو لفاظیوں کی نظر